الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له لا آخر له الحمد لله الذي لا شريك له لا في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم رزق كريم سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ایک موضوع، ایک عنوان ہم نے شروع کیا تھا، سیرت و عظمت اور مناقب صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حوالے سے کچھ چیزیں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔
کچھ اہم حصے کے وہ آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امہات المومنین میں ازواج میں جو مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے وہ کسی دوسری کو حاصل نہیں ہے۔ آپ ازواج مطہرات میں نبی کریم کے نکاح میں جب آئیں تو آپ کنواری تھی، مطلب کہ آپ کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کے پہلے شوہر فوت ہوئے تھے اور ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ دوسرا نکاح تھا، اور عمر میں بھی سب سے کم تھی۔ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، ذہانت، فطانت، اور پھر گھر بھی ایسا ملا وہ حجرہ مصطفیٰ، اور گھر کا صحن جو ہے وہ مسجد مصطفیٰ ہے، اور جو بستر ملا وہ بھی ایسا کہ جبریل وحی بھی اسی پہ اتارتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب صدیقہ کائنات کے بستر پہ ہوتے ہیں تو وحی اترتی ہے۔ پھر جب یہ ماحول ایک ہستی کو میسر ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی علمیت اور عظمت کا، وہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ ہاں، اسلام سے لوگوں کے لگاؤ کو پیدا کرنے کے لیے ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام اور قرآن کی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی استاد ہیں۔ امام الانبیاء کی وفات کے بعد خلافت صدیق میں خلافت فاروق، خلافت عثمان اور خلافت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر۔ سنیے، امام زہری فرماتے ہیں، طبقات سعد کی روایت ہے، مسند دارمی کی، فرماتے ہیں کانت عائشۃ اعلم الناس یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ امام زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں میں صحابہ کرام میں سے اکابرین آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ، اکابر صحابہ کرام آپ سے سوال پوچھا کرتے، مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا قرآن ولا بفریضت ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ۔ کہتے ہیں میں نے آج تک قرآن کا بڑا عالم عائشہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ ما رأیت احدا، قرآن کی سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ، مفسرہ،
اور تعجب کی بات نہیں کہ قرآن جس کے بستر پہ اترتا ہو اسے قرآن کا علم کیوں کرنا ہو، تعجب کی بات بھی نہیں۔ وَلَا بِفَرِيضَةٍ، علم میراث میں آپ سے زیادہ علم والا کوئی، حلال حرام کا علم آپ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا بِفِقْهٍ، دین کی سمجھ اور کر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور شاعری کا علم بھی آپ کو بہترین حاصل تھا، اور اس سے بات یہ ہے کیونکہ حلال و حرام تو آپ کے گھر سے پہچان ہوتی ہے، قرآن تو اترتا ہی آپ کے حجرہ اقدس میں ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ کہ وَلَا بِطِبٍ، ڈاکٹری، طب اور حکمت میں بھی آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے اس پہ ایک حوالہ پیش کیا کہ عروہ نے کہا اماں جان یہ باقی باتیں تو میں مانتا ہوں، مجھے تعجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صدیق کی بیٹی ہیں، صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق ہیں، اور حبیب اللہ کی زوجہ ہیں، رسول اللہ کی ہیتی بیوی ہیں۔ اس میں تعجب نہیں، تعجب آپ کی حکمت اور طب پر ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹری کہاں سے سیکھی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا عروہ اس تعجب کی بات نہیں ہے، نبی کریم جب آخری ایام میں، آخری عمر میں اکثر بیمار پڑ جایا کرتے تھے، اور سارے عرب کے وفد آتے، ایک وفد اٹھتا، دوسرا وفد آتا، دوسرا اٹھتا، تیسرا، بڑے بڑے حکیم آتے، وہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے لیے دوائیاں تجویز کرتے، طبی نسخے تجویز کرتے، یاد کر لیتی اور پھر آپ کے لیے دوائیاں بناتی۔ اس سے مجھے طب اور ڈاکٹری بھی یاد ہو گئی ہے، طب کا علم بھی آ گیا۔ علم نسب، شجرہ نسب کا علم آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ علمیت کا حال ہو، اور اسی نہیں، ذرا آپ آگے سن لیجئے، یہ ام المومنین صدیقہ کائنات کے شاگرد رشید ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ام المومنین حل رأى محمد ربہ، کیا محمد الرسول اللہ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ، سوال۔ دوسرا سوال یہ حل کتم شیئا، کیا اللہ کے رسول نے وحی میں سے کچھ چیزیں چھپائی ہیں یا سب بیان کر دی ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کریم نے فلاں کو بتائیں باقی کسی کو نہیں بتائیں۔ اچھا، تیسرا سوال یہ پوچھا، ہری پور والوں، مسجد نمرہ والوں خوب سن لیجئے، فرمایا حل محمد یعلم الغیب، کیا محمد الرسول اللہ غیب کا علم رکھتے تھے، عالم غیب تھے کہ نہیں؟ کتنے سوال؟ ام المومنین کے جواب سنیے، ذرا فتویٰ سنیے۔ اماں جان کے من حد محمدن رعا ربہ فقد کذب، جس نے خبر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، ہاں اللہ آنکھوں کا احاطہ ادراک کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا، فرمایا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کسی بشر سے بھی آمنے سامنے بات نہیں کرتے سوائے 3 طریقوں کے، یا وہی بھیجتے ہیں پردے کے پیچھے، براہ راست دل پہ وہی بھیجتے ہیں، سامنے کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہو اللہ بات نہیں کرتے۔ 2 آیتیں پیش کی، لیکن یاد رکھیے اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن جنت میں اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا دوسرے سوال، نبی نے کچھ چھپایا بھی ہے وحی میں، فرمایا جس نے آپ کو یہ خبر دی نبی نے وحی میں سے کچھ چھپایا ہے اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ پہنچا دیجئے وہ کچھ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے رب کی طرف سے۔ اگر آپ نے رب کی وحی نہیں پہنچائی تو سمجھ لیجئے آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی بھلا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی نے کچھ چھپایا ہے؟ تیسرے سوال کا جواب، کیا نبی کریم عالم الغیب ہیں؟ تو فرمایا من حدثک ان محمدا یعلم الغیب فقد کذب، میں آپ کو یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ دلیل اس لیے کہ اللہ کا قرآن من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، اگر جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ عالم کون ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو علم قرآن راسخ، قرآن پہ کتنا عبور، اور یہیں پہ بس نہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے، تو یوں بھی ہوتا نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، جبریل آئے، حضرت صدیقہ کائنات پاس ہیں، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، او عائشہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے، وہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے۔ ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے فوراً کہا فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبریل بھی سلام، جبریل پہ بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا ترا ما لا، یا رسول اللہ جبریل آپ تو دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، ترا ما لا ارا، جن کی علمیت کا یہ
جن کی عظمت کا یہ حال ہو، اندازہ لگائیے ان کا صحابہ میں نمایاں مقام، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام کائنات کی عورتوں میں رکھنے والی ہیں، تمام انسانیت میں جتنی بھی عورتیں ہیں کائنات کی، سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں۔ 8 سال نبی کریم کی معیت میں گزارے۔ کتنے سال؟ شادی کے بعد 8 سال میرے نبی کی صحبت میں گزارے، 8 سال، اور پیدائش سے لے کر شادی تک کیا فرماتی ہیں؟ کہتی میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا، مشرک نہیں پایا۔ اسلام میں آنکھ کھولی، باپ بھی پھر معمولی آدمی نہیں، صدیق اکبر، اور فرماتی ہیں، کہتی ہیں شادی سے پہلے، اللہ کیا محبت ہے اللہ کے نبی سے، کہتی ہیں شادی سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ نبی کریم ہمارے گھر ہر روز تشریف نہ لاتے ہوں، ہر دن اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے۔ یہ عظمتیں، یہ نسبتیں، زہری فرماتے ہیں سیر و اعلی، کہتے ہیں لو جمع علم عائشہ، لو جمع علم عائشہ الى علم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ عورتوں کا علم اکٹھا کیا جائے، ساری عورتوں کا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم ان سے افضل ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کانت عائشہ افقہ الناس واعلم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ، آپ سب سے زیادہ فقاہت والی، سب سے زیادہ علم والی، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین رائے والی تھی۔ موطا امام مالک، مسند دارمی۔ میں نے بڑی یہ جتنی بھی حوالے اکٹھے کیے ہیں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ کہیں آپ ان کو معمولی نہ سمجھنا، ہی نہیں، ام المومنین کی شان ہی نرالی ہے۔ مسلمانوں فخر کرو، اللہ نے ایسی ماں سے نوازا ہے، ایسی امہات سے اللہ نے نوازا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، جب حضرت عائشہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، فرمایا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات پہ کون غمگین ہوگا؟ تو فوراً کہنے لگے جن کی وہ ماں تھی وہ سارے ہی اشکبار ہیں۔ مومن جب ماں کی عظمت سنتا ہے تو ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سنیے، جب مقام ہو تو حسد بھی ہوتا ہے نا، کیا حاسدین نے حسد بھی بڑا کیا ہے۔ نبی کریم، آپ ذرا تعارف پیش کرنے لگا، یہ سن لی، اللہ کے پاک پیغمبر جب مکہ مکرمہ ہجرت کرتے ہیں، ہری پور والوں آج کے معاشرے کو بھی دیکھ لینا، خوب دل کی کھڑکیاں اور برتن کھولیے، نبی کریم مدینہ منورہ میں
بہت سارے قبائل آباد ہیں، اوس، خزرج، یہ بڑے قبیلے تھے۔ انہوں نے سوچا نبی کی آمد سے پہلے، ابھی نبی مدینے میں تشریف نہیں لائے تھے، کہ انہوں نے سوچا کہ مدینے کا بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں جی آؤ یار اپنی کوئی برادری، کوئی لوگ کہتے ہیں جی، جس طرح میں اکثر پہ دیکھتا ہوں گجر برادری ہیں ہو، پھر اپنی قوم کا ایک بڑا بنا لیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہم تنولی قوم ہیں تو اس کی ایک کمیٹی ہو صدر ہو۔ لوگ تو اہل مدینہ نے کہا ہمارا بھی کوئی لیڈر ہونا چاہیے، کوئی قائد ہو جو مدینے کی لیڈری کرے۔ یہ بہت بڑی چیز تھی۔ نظر انتخاب جب آئی تو عبداللہ بن ابی بن سلول پر۔ کس پر؟ عبداللہ بن ابی، جسے دنیا رئیس المنافقین کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا سنیے حسد کیا ہوتا ہے۔ ان کا نام منتخب کیا گیا، آدمی ہوشیار، فہم و فراست والا، ہمارا لیڈر ہونا چاہیے۔ سب کر لیا، آرڈر پہ سنارے سے لیا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ تاج پوشی کی جائے، تاریخ مقرر ہو گئی، فلاں مہینے کو حلف برداری ہوگی۔ وزارت عظمیٰ کا کیا اٹھائیں گے؟ حلف اٹھائیں گے۔ جب ایسا موقع ہوتا ہے، کوئی دوستوں کو بلاتا ہے، اپنوں کو بلاتا ہے، سب کو میری خوشی میں مجھے لیڈر بنایا جائے، امارت ملتی ہے، قیادت مل رہی ہے۔ دن طے ہو گیا، تاج بھی بن گیا، اب صرف بادشاہت کے وہ دن آنے کا انتظار ہے۔ اور عبداللہ ابن سلول جو ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، دل میں بڑے سپنے چھپائے ہوئے ہیں، بہت سے خیالات ہیں، بہت سی امیدیں ہیں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ یکایک نہیں آیا تھا کہ مدینے میں میرے محمد کی آمد ہو گئی علیہ وسلم۔ اللہ پیغمبر جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، خزرج بھی، مدینے کے سارے قبائل کی کیا حیثیت واقعی رہی۔ جب سورج آ جائے پھر ایسے چراغوں کی کہاں حیثیت رہتی ہے۔ نے کیا ہی خوب کہا کہ انکا شمس کواکب، انکا شمس والملوک کواکب، اذا طلعت لم یبدو منہن کوکب۔ اے میرے مصطفیٰ اور کائنات کے سارے بادشاہ جو ہیں کی ہے، آپ سورج ہیں، کائنات کے سارے سال ستاروں کی ہے، اور اذا منہم ہو جائے پھر ستارے نظر۔ اللہ اکبر۔ اور سورج بھی ایسا، یا سورج نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے میرے کے مقابلے میں۔ تبھی تو صدیقہ حضرت جابر نے کہا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ آپ پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں دوستو، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ حضرت
لوگوں دو سورج ہیں. کتنے؟ دو سورج ہیں. وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ لَنَا شَمْسٌ کہتے ہیں ایک ہمارا سورج، ایک ساری کائنات کا سورج ہے، اور ہمارا سورج جو ہے کائنات کے سورج سے افضل ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ سورج تو صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا، جب تک اندھیری رات چلی نہ جائے یہ دنیا والا سورج چہرہ دکھا سکتا نہیں ہے. اور ایک سورج ہمارا ہے جو محمد الرسول اللہ ہے. ہمارے سورج کا سننا سے تطلع بعد فجری، لوگوں کا سورج تو اندھیرا چلا جائے طلوع ہوتا ہے، اور ہمارے سورج کا کمال ہے جہاں کفر کا اندھیرا ہو وہی طلوع ہو کے ایمان کے اجالے کر دیتا ہے. تو تاج کے لیے دن، عبداللہ بن ابی کے لیے بننے والا بادشاہ، نبی کریم مدینہ میں آ گئے، بس لوگوں کا ہجوم تو میرے مصطفیٰ کی طرف آ گیا. وہ تاج پوشی کی وہ تقریب شقریب ساری کیا ہو گئی ڈیس، سارے خواب چور ہو گئے. وہ بڑے محلات تیار کیے تھے خیالوں کے، سب پہ پانی پھر گیا، اکیلا رہ گیا. قیادت صرف میرے محمد کی چل رہی تھی. تو بڑا سیاح حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گیا. پر ہوشیار اتنا ہے کہ اب اگر ایک دم کھل کے دشمنی پہ آ جاؤں، مخالفت پہ، تو میں کر کچھ، کیونکہ سارے تو وہاں چلے گئے، نبی کریم کے دامن کے نیچے آ گئے، تو میری طرف تو ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یہ بھی آ گیا نبی کریم کے پاس، اور حسد کی آگ میں جل رہا ہے. ایسی آگ ہے حسد کی، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، خاص کر میرے سامعین ہری پور والوں، اسی حسد کی آگ نے کئی گھر اجاڑے ہیں. آگ کی وجہ سے پہلا قتل ہوا ہے کائنات میں. اسی حسد کی وجہ سے نے کنویں کی اندھیریوں میں دن گزارے ہیں. اسی حسد کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی. اسی حسد کی وجہ سے کہ برباد ہوئے ہیں. آج بھی دیکھ لو، کوئی کسی کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتا، اچھا پہنتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کی اچھی عزت نہیں دیکھ سکتا، کسی کی کوٹھی، کسی کا بنگلہ، کسی کی کار، کسی کی شہرت، کسی کی قبولیت نہیں دیکھ سکتا. لیکن قربان جاؤں، میرے محمد پہ اترنے والے قرآن نے سب کچھ ہمیں پہلے دیا کہ میرا دوست پرواہ نہ کرنا چلے گا. ہاں کبھی باپ بھی مخالفت پہ آئے گا، جب باپ مخالف ہوگا تو ابراہیم خلیل اللہ کو سامنے کر لینا. کبھی ایسا بھی ہوگا بھائی بھی آئیں گے دشمنی پہ، جب بھائی دشمنی پہ آئے پریشان ہونے نہیں ہے، میرے یوسف کا تذکرہ سامنے کر لینا. بیوی بھی مخالف ہوگی، جب بیوی بھی دشمنی پہ اترے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کو سامنے کر لینا. ایسے ہوگا. یہ سارے رشتے مخالف ہوں گے. تو عبداللہ بن ابی اس کے خوابوں پہ جب پانی پھیرا، آ گیا اندر سے جلتے جلتے آ گیا. کہتا ہے اب یوں مخالفت نہیں، اب اندر رہ کے جڑے کاٹوں گا. اس بدبخت نے کوئی نہیں دیا. نبی پر، صدیق پر، فاروق پر،
صدیقہ کائنات نبی کریم کی زوجہ تک اس نے معاف نہیں کیا۔ 5 ہجری ہے، مدینہ سے تقریباً 9-10 میل کے فاصلے پر مریسیہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے پاس ایک بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑا قبیلہ جنہیں بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ یہ آباد تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف اور خاص کر اہل مدینہ نبی کریم کے خلاف تیاری، نبی کریم نے بریدہ اسلمی کو بھیجا جا کے کہیں ایسا نہ ہو وہ بیچارے بے فکر ہوں اور ہم حملہ کر دیں اور وہ ہمارے خلاف۔ لیکن جب بریدہ اسلمی گئے فوراً آگے کہا یا رسول اللہ وہ پرزور تیاریوں میں آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے لشکر تیار کیا مستلق کی طرف، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی ساتھ چل پڑا۔ پتا تھا نا مال غنیمت ملے گا، چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ یہ بھی کئی دن کنویں پر اللہ کے پیغمبر نے قیام کیا، اور پتہ ہے مال غنیمت میں 2000 اونٹ، 5000 بکریاں، بہت ساری۔ اور اس سفر میں نبی کریم کے ساتھ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں ساتھ تھی۔ واپس چلتے ہیں، واپسی میں تو ایک جگہ پہ نبی نے پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر آرام کیا۔ جب چلنے لگے میں اپنی قضاء حاجت کے لیے قافلے سے دور تقاضے جب میں واپس آئی، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو میرے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اونٹ کے اوپر جاوا سا بنایا تھا، اوپر سے اس کے چادر ہوتی تھی، اندر پردہ ہوتا تھا، بالکل بند ہر طرف سے۔ تو جب تو 2-4 صحابہ اسے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے، چل پڑتے تھے، میں پہلے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جب اعلان ہوا قافلہ چل پڑے، انہوں نے وہ ہودج وہ کجاوا اٹھایا، اوپر رکھ دیا، قافلہ چل، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ میں اندر نہیں ہوں۔ قافلہ چل پڑا، جب میں واپس آئی دور تک قافلہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، دیکھا کہ اب دوڑ کر بھی نہیں پہنچ سکتی ہوں، میں وہیں بیٹھ گئی اس نیت سے کہ جب اگلی جگہ پڑاؤ ڈالیں گے اور مجھے نہیں یہ کریم واپس آئیں گے، تو میں وہیں بیٹھ گئی۔ اور عرب کا یہ ہوا کرتا تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک بندے کو چھوڑا کرتے تھے، جو قافلے کے کافی فاصلے سے جایا کرتا تھا۔ جب قافلہ کر جاتا وہ پیچھے، تو قافلے سے کوئی گری پڑی چیزیں، کوئی قیمتی کوئی سامان رہ گیا ہوتا تو وہ اٹھا لیتا۔ تو پیچھے رہنے والوں میں سے جس صحابی کو نبی کریم نے پیچھے چھوڑا تھا قافلے کے، اس کا نام تھا صفوان بن معطل۔ کیا نام تھا؟ صفوان بن معطل۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی بیٹھی انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، تو صفوان نے مجھے پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ جب اس نے مجھے تنہا پڑا پایا، فوراً کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ کہا، یہ جملہ کہا تو میری میں نے ام المومنین فرماتی مجھ سے کوئی بٹھایا، اونٹ کے اگلے پاؤں پر پاؤں رکھا،
میں اونٹ پہ سوار ہو گئی. صفوان نے اونٹ کی مہار اور تیزی سے چل پڑا. ام المومنین کہتی ہیں واللہ ما کلمتہ ومنی، اللہ کی قسم نہ صفوان نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے صفوان سے کوئی بات کی سارے راستے پر، اور میں نے اس کا کوئی جملہ نہیں سنا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون. جملے کے سوا میں نے ان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں سنا. اگلے مقام پہ جب قافلہ مصطفیٰ کا ٹھہرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفوان بن معطل کو لے کر جب پہنچتے ہیں، جب تنے تنہا صفوان اور ام المومنین کو آتے دیکھا، حسد کی آگ میں جلنے والا سلول، موقع ہاتھ آ گیا. اللہ اکبر، خدا کی قسم کانپ جاتا ہے بندہ. موقع ہاتھ آیا اس بدبخت کے. اہل خانہ کو جمع کیا، گھر والوں کو، اور کہنے لگا جلدی یہ خبر عائشہ صدیقہ کو صفوان کے ساتھ بدنام کر دو. مومنوں، مسلمانوں، عزتدار گھرانے کے لوگوں، نبی عزتدار کائنات میں غیر محمد سے بڑھ کر کوئی غیرتی. جب اس افواہ پھیلانا شروع کر دی، الزام کا ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ جی دیکھو یہ اسی لیے نعوذ باللہ جو کہنا تھا کہتا گیا. یہ بانی تھا اس الزام کا، اس بہتان تراشی کا. بات اتنی نہ ام المومنین کو خبر ہے نہ صفوان بیچارے کو کوئی خبر ہے. بات پورے مدینہ میں گردش کر رہی ہے، ہر مرد و زن کی زبان پہ. اور منافقین نے اس کو اتنی ہوا دی، نبی کریم پریشان ہے. ام المومنین فرماتی ہیں مجھ سے کسی نے بات بھی نہیں کی کہ یہ معاملہ ہے، مجھے خبر ہی نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کریم گھر تشریف لاتے، صرف سلام کرتے مجھے اور پوچھتے عائشہ کیا حال ہے، تو میں کہتی ٹھیک، بس چلے جاتے. اس کے علاوہ بات بھی نہیں کرتے نبی کریم. مجھے کچھ دل میں گیا کہ وہ لطف نہیں رہا. بس آپ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر ہیں. ام مستح جو حضرت مستح کی والدہ ہیں، وہ میرے ساتھ چلتی ہیں کے لیے. اچانک ام مستح کا پاؤں ان کی چادر میں پھنسا اور وہ گر پڑی. تو ایسا مستح، او مستح تو تباہ ہو جائے. میں نے ایک دم کہا، میں نے کہا خالہ ام مستح آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا دے رہی ہو؟ مستح تو آپ کا بیٹا ہے، صحابی رسول، بد دعا دے رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی عائشہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی عائشہ آپ کے اوپر عبداللہ بن ابی نے فلاں موقع پر تہمت لگائی تھی، اس کا چرچا کیا اور میرا بیٹا بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا ہے. جب میں نے یہ جملہ سنا، ان کہتی بیمار تھی، بس بخار شروع ہو گیا، سردی پیتاری ہو گئی. اپنے حاجت سیدھی گھر آئی،
نبی کریم سے اجازت طلب کی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں. ارادہ تھا کہ جب کہ امی ابو. جب میں نے اجازت طلب کی نبی کریم نے فرمایا ہاں اجازت ہے جا سکتے. میں آ گئی. آئی ماں پریشان، ابو جان پریشان ہے. میں آئی، میں نے کہا اماں جان یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ماں نے جب دیکھا کہ عائشہ ہو جائے گی، ماں ماں ہوتی ہے. فرمایا عائشہ ہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن تو پریشان نہ ہو. کبھی کبھی سوکنوں کی بھی حسد ہوتی ہے. کیوں؟ تیری عمر بھی کم، تو نبی کو زیادہ محبوب ہے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی بات بنی ہو. تسلی دینے کی کوشش کی. میں نے کہا سوکنے جیسے بھی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. بس کہتی ہیں آنکھیں تھمتی نہیں. ایسی حالت ہے بس کہہ نہیں سکتی. ابا جان کے پاس لگے. میں نے کہا ابو تو پھر آپ نے اللہ کی ایسی نہیں ہے. امی آپ نے اللہ کے نبی سے بات نہیں کی. دونوں نے کہا عائشہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم بولتے بھی نہیں. ہمیں یہ انتظار ضرور ہے کہ جو بھی ہوگا ساری کائنات خاموش رہے گی لیکن اللہ خاموش نہیں رہے گا. فرماتی ساری رات رو رہی ہوں. ادھر اللہ کے نبی پر پریشانی کا یہ عالم ہے. گرانو اللہ محفوظ فرمائے بدنامی. یہ موت سے زیادہ سخت اذیتناک تکلیف ہے. پیغمبر صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کرتے، مشورہ دو. بن زید میری رائے تو یہ ہے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہمیں آپ کے اہل خیر کی اور کچھ شبہ نہیں، بس خیر ہی کا گمان ہے. نبی کریم نے علی المرتضیٰ سے فرمایا علی المرتضیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی پریشانی دیکھ کے کہتا ہوں کہ اللہ آپ پہ تنگی نہیں کرے گا. آپ کے لیے عورتیں عائشہ کے علاوہ بھی بہت ہیں. پریشان ہوتے ہیں. پہلا جواب. دوسرا جواب، اگر آپ نے تحقیقی کرنی ہے، تسلی کرنی ہے یا رسول اللہ، تو اپنی نوکرانی اپنی خادمہ لونڈی بریرہ سے پوچھ لیجئے. کیونکہ گھر کے راز جتنے نوکرانیوں کو پتہ ہوتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ سچ سچ بتا دے گی. بریرہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بریرہ اللہ اکبر آپ نے میرے گھر میں دن کئی عرصہ گزارا ہے، آپ میری ازواج کے بارے میں عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیسی ہیں؟ کبھی آپ کو کوئی برائی کا شک بھی ہوا ہے؟ سچ سچ بتانا. نبی کے بھی ایسا تھا کہ جو بات بھی بریرہ کرتی تو وہ کہاں سے نکلتی؟ دل کی گہرائیوں سے. تو جب یہ بات سنی خادمہ بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ واللہ اللہ کی قسم ہے آپ کے اہل خانہ کے اوپر کسی خطا اور جرم کا کوئی الزام نہیں، کوئی چیز اب نے نہیں دیکھی. ہاں اتنی بات عائشہ میں نے دیکھی ہے کہ بالکل کبھی آٹا گوندھ دیتی ہے تو آٹا بکری کھا جاتی.
یعنی جو بات فرمایا اتنی ہے، باقی اس کے علاوہ برائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ بات سنی نبی کریم کا چہرہ کچھ کھلا، آتے ہیں کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں واللہ، اللہ اکبر، حلفیہ بیان نبی کا، فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے اہل بیت کے اوپر خیر کے سوا کوئی گمان نہیں، مجھے اپنے اہل بیت پر خیر ہی خیر کا گمان ہے، اور مجھے ایک بدبخت کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، مجھے کون راحت پہنچائے گا اس کی طرف سے۔ بعض کتابوں میں جیسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب الخلفاء، سیرت الخلفاء، اور بہت ساری کتابیں اس کہ نبی کریم نے مشورہ طلب کیا تو مشورہ والوں میں فاروق ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میری بھی ایک رائے ہے، آپ نے پوچھا ہے تو میری رائے، جی عمر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کہ عائشہ کا انتخاب کیا ہے۔ واہ عمر واہ، فرمایا عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا ہے؟ نبی کریم نے یوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا عمر عائشہ کا انتخاب میرے لیے اللہ نے کیا ہے۔ بس جب یہ جملہ سننے کی دیر ہے فاروق اعظم کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان، یہ جملہ کہا کہ اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بس جب بات پکی کہ آپ کے لیے عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا، اب آپ پریشان نہ ہو، سازشیوں کا جواب عمر کی تلوار دے گی۔ خیر اللہ کے نبی کا چہرہ اترتے ایک مہینہ ہونے کو اس پریشانی کا، ام المومنین فرماتی ہیں میں والدین ہوں کہ نبی کریم آگئے، میں نے دیکھا تشریف لاتے ہیں میرے پاس، بیٹھتے ہیں نبی کریم نے، پھر فرمایا عائشہ سچ سچ بتا ان کنت علممت بذنب فاستغفر اللہ، سچ بتا اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنے والا ہے، اگر تو بری ہے پاک ہے فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ تو اللہ تجھے بری کر دے گا۔ فرمایا یہ جملہ سننے کی دیر تھی، پہلے تو میں رو رہی تھی لیکن میری آنکھیں تھم گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کہوں، اگر میں کہوں میں بری ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ سازش اتنی ہو چکی ہے، بعض مخلص صحابہ بھی شکار ہو گئے ہیں۔ 3 صحابہ جو مخلص تھے وہ بھی اس چال میں آگئے تھے، ان میں ایک کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، بڑے مخلص صاحب، ان سے بھی کچھ باتیں نکلی۔ دوسرے کا نام حضرت مستح ہیں، اور تیسری عورت ہے جس کا نام ہے حضرت حمنہ بنت جہش، جو نبی کریم کی زوجہ زینب بنت جہش کی بہن ہے۔ یہ 3 مخلص صحابہ یہ بھی اس سازش میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ فرمایا یا رسول جب سارے منافق ایسے کہتے ہو تو آپ میری بات پہ یقین کیسے، اگر اب میں جھوٹ بول کے یہ کہہ دوں کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے تو آپ سارے مان لو گے، اس لیے آج میری وہی حالت ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اس دن مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا تھا، اور میں
علیہ السلام کے والد نے جو جملہ کہا تھا میں وہی کہوں گی، کیا کہ فصبر جمیل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اللہ ہی کے سامنے آیا۔ یہ میں نے جملے کہے، پھر میں نے کہا اماں جواب دیجئے نا، میں نے کہا ابو آپ جواب دیں، میرے ماں باپ خاموش ہیں۔ بس چند لمحے گزرنے کی دیر تھی کہ نبی کریم کے ماتھے پہ پسینہ شروع ہو گیا، آپ پہ کیفیت وہی اترنے والی شروع ہو گئی، آپ میرے پاس بیٹھے ہیں وہی اترنے لگی۔ جو وہی اترنے کا سلسلہ ختم ہوا، نبی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ مبارک ہو، تیری برات کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے۔ مسکرا کے کہا۔ جب یہ جملے کہے ام المومنین فرماتی ہیں میری والدہ فوراً اٹھی، ام رومان آ کے کہنے لگی عائشہ قومی، جلدی اٹھ، شکریہ کا۔ اس وقت میں اٹھ کے کہنے لگی میں شکریہ ان کا نہیں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں فوراً سجدے میں گر پڑی۔ نبی کریم نے 18 آیتیں تلاوت کی میری پاکی اور تطہیر میں، اور کیا کہتی ہیں ام المومنین؟ کہتی ہیں ہری پور والوں، میں نے مستقل جمعہ پڑھایا تھا اس موضوع پر کہ دل کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ پہ حسن ظن۔ کیا؟ اللہ پہ اچھا گمان کرنا، یہ حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ کہتی ہیں اتنا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات اتارے گا، لیکن میرے خیال میں اپنی اتنی حیثیت نہیں تھی، میرے دل میں اماں فرماتی اپنی اتنی حیثیت نہیں تھی، میں نے سمجھا کہ اللہ نبی کریم کو خواب کے ذریعے میری برات وہی گے، اتنی توقع نہیں تھی کہ مالک اتنا احسان کرے گا کہ مالک میری پاکی میں اللہ اپنا قرآن اتار دے گا، میری پاکی اور تطہیر کو، میری عفت اور پاک دامنی کو قرآن بنا دے گا، جو قیامت تک منبر و محراب اور مسجد کی زینت بنے گا، قیامت تک میری پاکی کو عبادت سمجھا جائے گا، قیامت تک میری پاکی کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ میری امید نہیں تھی، یہ مالک کا احسان ہے۔ اللہ، ہری پور والو، سوچتا ہوں کتنی بڑی اذیت گزری، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین میں بندوں کو رہبری ملتے ہیں۔ کتنا صبر کیا ہوگا۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، قرآن مقدس کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً بے شک وہ لوگ بالافک جو جھوٹ گھڑ کے لائے ہیں، یا کذب نہیں کہا، افکا، کیا؟ افک اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، اور افک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا، الٹ دینا، برعکس کر دینا۔ اس واقعے کو، اس سازش کو اللہ نے افک اس لیے فرمایا کہ اشارہ تھا کہ او لوگو، عائشہ تو اس کی مستحق نہیں تھی، عائشہ تو حمد و ثنا، عائشہ تو تعریف و ثنا کی، عائشہ تو احترام و تکریم کی مستحق تھی، تم نے اس کے برعکس اس کی اوپر جھوٹ بول دیا ہے، بالکل برعکس کر دیا۔ تمہیں عزت کرنی چاہیے تھی، تمہیں ان پہ اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، تم نے برا کیا، ایسے کیا۔
افکن بالافک عصبۃ، یہ پورا ٹولہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کیسے بہتر ہے؟ ایسے بہتر ہے کہ آپ کی پاکی قیامت تک کے لیے قرآن بن گئی. امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں اسی آیتوں کے ذیل میں لکھا ہے لوگوں، کائنات میں 3 ہستیاں ہیں جن پہ تہمت لگی تھی. ایک اللہ اکبر، حضرت مریم پر، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر. تو ان کی برات میں عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں گویا ہو گئے، برات بیٹے نے بیان کی. اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام تہمت لگی، تو وہیں سے زلیخا کے خاندان سے اٹھ کے بندے نے کیا بیان کی؟ برات بیان کی. اور ایک ام المومنین کے اوپر تہمت لگی، ان کی براتیں لوگوں نے بیان کی.